نحل ایپیسوڈ 7۔ تھکے تھکے انداز سے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو شہوار سامنے ہی بیٹھی تھی۔ کسی میگزین کی گردانی کرتے ہوئے وہ یقیناً اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کے مسکراتے ہوئے اٹھیں۔ تھک گئے ہو؟ جی۔ اس نے کوٹ ٹیبل پہ پھینکا اور دھڑام سے صوفے پہ گرا۔ ریسٹ کر لو جا کے۔ ٹھیک ہوں موم۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ اسٹڈی میں۔ آفس نہیں آئے آج؟ طبیعت خراب تھی۔ اس نے اٹھ کر ملازمت سے گلاس لیا اور شہوار کو دیکھا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ پانی پیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شہوار نے غور سے اسے دیکھا۔ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے اسے حیران کن طور پر تبدیل ہوتا دیکھا تھا۔ لاؤبالی پن کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی۔ اس نے حیات کے ساتھ بزنس سنبھالنا شروع کر دیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ مکمل بزنس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حیات اب کبھی کبھی آفس جاتے تھے۔ اس نے دوستوں کے ساتھ ملنا تقریباً بند کر دیا تھا۔ ظاہری طور پر بھی کافی بدل گیا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے رہنے والے بال اب پیچھے کی طرف سیٹ کر رکھے تھے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی آ گئی تھی جو اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ہر طرح کا لباس پہن لینے والا عیسیٰ اب سوٹس پہننے لگا تھا۔ وہ تبدیلیاں اچھی ہونے کے باوجود شہوار کو ان کے پیچھے کی وجہ سوگوار کر دیتی تھی۔ صوفیہ آئی تھی آج۔ اس نے گلاس دھیرے سے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اوکے، تم دونوں نے ڈنر پہ جانا تھا۔ یہ اس کا پلان تھا موم۔ عیسیٰ تم کب تک ایسے رہو گے؟ ایسے مطلب اکیلے؟ 29 کے ہو چکے ہو، شادی کب کرو گے؟ میرا نہیں خیال 29 سالہ شخص بوڑھا ہوتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہی حال رہا تو تم بوڑھے ہو کے بھی کنوارے رہو گے۔ آخر کب تم قرت کی یاد کو سینے سے لگا کے رکھو گے؟ کب تک تم قرت کی یاد کو سینے سے لگا کے رکھو گے؟ انہیں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اندر تک تکلیف اٹھی۔ میں موو آن کر چکا ہوں۔ تم خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہو اور مجھ سے بھی۔ وہ خاموش رہا، پھر کوٹ اٹھاتے ہوئے دھیرے سے اٹھا۔ میں چینج کر لوں؟ شہوار نے دکھ سے اسے دیکھا۔ عیسیٰ، ہم بعد میں بات کریں گے موم۔ وہ نظریں چرائے اوپر کی طرف بڑھ گیا اور شہوار اسے صرف دیکھ کے رہ گئی۔ اوپر آ کے اس نے چینج نہیں کیا، کوٹ بیڈ پہ رکھا اور بیلکنی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے باہر دیکھتا رہا۔ اندر باہر پھر سے کچھ بھر گیا تھا۔ موم ہر بار اس ذکر کو چھیڑ کر اسے جانے انجانے میں اذیت دے دیتی تھی۔ گہرا سانس لے کے وہ واپس کمرے میں آیا۔ وارڈروب کی طرف گیا، اندر کا لاکر کھولا۔ سامنے سفید ادھوری تسبیح پڑی تھی۔ عیسیٰ نے اسے اٹھایا۔ قرت کی یاد آج بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس ادھوری تسبیح کی مانند وہ آج بھی اسے نہیں بھول پایا تھا۔ زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو اس کا دل، جو آج بھی قرۃ العین سے محبت کرتا تھا، جو آج بھی اس کا خیال آنے پر بے چین ہو جاتا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے خالی کمرے کو دیکھا۔ وحشت اور تنہائی، یہ 2 چیزیں اس کی زندگی میں ٹھہر گئی تھیں اور ان میں اضافہ اس کے ذہن میں آنے والا ایک خیال کرتا تھا۔ اگر اسے قرت بھول گئی ہوئی تو، اگر اس نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہوا تو، وہ جس امید کے ساتھ اب تک اس ٹوٹی تسبیح کو سنبھالے ہوئے تھا، اگر وہ امید ختم ہو چکی ہو تو اس نے تسبیح واپس رکھ دی۔ یہ سوال اس کے دل کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ اس کا سچ ہونا موت سے زیادہ تھا۔ یہ سوال اس کے دل کے لیے موت سے کم تھا۔ اس کا سچ ہونا موت سے زیادہ تھا۔ منتہا نے اندر سے آتی آواز سنی اور تھوک نگلا، پھر تھوڑا سا آگے ہوئی۔ ضعیف حدیث تب تک ضعیف رہتی ہے جب تک اسے حسن یا صحیح کے درجے تک پہنچانے والے امور نہ پائے جائیں۔ ایک ضعیف حدیث کو بعض اوقات دوسری ضعیف حدیث مضبوط کر دیتی ہے، جیسے کہ کیا میں اندر آ جاؤں باجی جان؟ قرۃ العین کے الفاظ زبان میں رہ گئے۔ رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر گلاس میں موجود گھڑی کو۔ یہ کون سا وقت ہے جماعت میں آنے کا منتہا؟ معذرت باجی جان، راستے میں ٹریفک بہت تھی۔ اس نے دنیا جہان کی معصومیت اپنے چہرے پہ سجا لی۔ قرت نے سر جھٹکا۔ آ جائیں۔ شکریہ باجی جان۔ وہ جھٹ سے اندر آئی اور اپنی سیٹ پر بیگ رکھا۔ بیگ رکھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔
جی؟ منتہا نے رخ موڑ کر صدمے سے پوچھا۔ بیگ رکھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جائیں منتہا۔ باجی جان، منتہا۔ جی؟ وہ مرے مرے قدموں سے دیوار کی طرف چلی گئی، سر نیچے جھکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ صبح دیر سے اٹھی تھی، مدرسے آنے کا دل بھی نہیں تھا، اس لیے امی کی ڈانٹ سن کے سستی سے تیاری کی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس طرح پوری کلاس کے سامنے باجی جان اسے کھڑا کر دیں۔ اف، سب دیکھ رہی ہوں گی، یا خدایا اتنی بے عزتی، اف۔ 15 منٹ تک وہ وہیں ٹھہری رہی۔ 15 منٹ بعد قرت نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ آئندہ جس وجہ سے لیٹ ہوں وہی بتائیے گا، سزا کی وجہ آپ کی دیری نہیں، جھوٹ تھا۔ بیٹھ جائیں، نرم سی سختی سے کہتے ہوئے اس نے کتاب کھولی۔ منتہا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر شرمندگی سے نظریں جھکا دیں۔ جی؟ وہ جب دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، برآمدے میں رکھی کرسیوں پر اماں کے سامنے کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ برآمدے تک آئی تو قدم رک گئے۔ میں نے 4 سال اس کے گھر کو دیے ہیں خالہ، دن رات گدھوں کی طرح کام کیا، اس کے بعد بھی وہاں کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوا۔ بیٹی پیدا کرنا اضافی جرم بن گیا، میں نے اب تک برداشت کیا، لیکن اب جب وہ دوسری شادی کا کہہ رہا ہے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کل اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی، خدا کے لیے آپ لوگ اسے سمجھائیں۔ قرۃ العین برآمدے کے سامنے رک گئی۔ وہ ماریہ ابراہیم تھی، جواد کی بیوی۔ اس کے لیے اب یہی حوالہ ذہن میں آتا تھا۔ تم اپنے گھر والوں سے کیوں بات نہیں کرتی؟ سعدیہ کو بے ساختہ دکھ ہوا، بھلے جو کچھ 4 سال پہلے ہوا، لیکن ان کے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جو مظلوم تھی۔ جب سے ان کی دکان جلی ہے تب سے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اب اگر وہ نہ مانا تو شاید میرے پاس کوئی اور راستہ نہ بچے اور مجھے گھر میں بتانا پڑے۔ میرے گھر والوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا، ابو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ گھر سے جانے کا وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ میں صرف ایک آخری کوشش کرنا چاہتی ہوں اس رشتے کو بچانے کی، صرف اور صرف زینب کے لیے۔ اس کی نظر ساتھ کھیلتی بچی پر گئی۔ فکر مت کرو بیٹا، میں قرت کے ابا سے بات کرتی ہوں، وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ماریہ نے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے سر ہلایا، تبھی پیچھے سے آواز ابھری، السلام علیکم۔ وہ نقاب اتارتی سامنے آئی، ماریہ کی نظر اس پر گئی۔ وعلیکم السلام۔ تم ماریہ کے ساتھ بیٹھو قرت، میں کچھ کھانے کے لیے لے کے آتی ہوں۔ اماں اٹھنے لگیں۔ نہیں خالہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلتی ہوں، آپ بس چچا سے بات کر لیجیے گا۔ وہ واقعی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ ماریہ، پہلی بار آئی ہو، میں یوں ہی نہیں جانے دے سکتی۔ وہ بادل ناخواستہ بیٹھ گئی۔ اماں اٹھ کے اندر چلی گئیں تو وہ ان کی جگہ پہ بیٹھی۔ ماریہ کے ساتھ بیٹھی 2.5 سالہ بچی کو دیکھا، پھر ماریہ کو۔ کیسی ہو؟ جیسی نظر آ رہی ہوں۔ وہ تلخ ہوئی۔ قرت نے بس خاموشی سے اسے دیکھا، اسے ماریہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تھا۔ اگر اماں یہاں ہوتیں تو وہ ایک لمحہ یہاں نہ بیٹھتی۔ اب مروت آڑے آتی تھی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہیں، پھر ماریہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم تو بہت خوش ہوگی نا؟ کس بات پر؟ میری حالت دیکھ کر بہت خوش ہوگی نا تم؟ میں کیوں خوش ہوں گی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ کیونکہ تم یہی چاہتی تھیں قرت، تمہاری بد دعا لگی ہے مجھے۔ میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی ماریہ، رسان سے اس سے کہا۔ دی تو ہے تم نے، میری ایک غلطی کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے میں نے۔ تمہاری اس ایک غلطی کی قیمت میں نے تم سے زیادہ چکائی ہے۔ تمہیں صرف اپنے نقصان کی پڑی ہے۔ کبھی میرا سوچا ہے؟ جس شخص کو میں اپنی دوست کے لیے بھی ناپسند کرتی تھی، اسی شخص سے میری شادی کر دی گئی۔ تمہاری مدد کرنے کے جرم میں میرے بھائی نے آنے والے پہلے ایرے گہرے رشتے پر مجھے بیاہ دیا۔ وہ مجھ پہ یوں شک کرتا تھا جیسے میں کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے تمہارا بھلا چاہا، غلط کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور تلخی بیک وقت ابھری۔ جو تم نے چاہا وہ بھلا نہیں تھا، بھلا ہی تھا قرۃ العین۔ میں چاہتی تھی تم اور عیسیٰ مل جاؤ، تمہاری خیر چاہنے میں اپنے لیے شر چن لیا میں نے۔ قرۃ کے چہرے پر سختی ابھری۔ اپنی بربادی کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہراؤ ماریہ، جو کچھ تم نے کیا تھا وہ تمہاری مرضی تھی، تم نے اپنی مرضی کی سزا بھگتی۔ جو کچھ میں نے کیا وہ میری غلطی تھی، میں اپنی غلطی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی صف میں کھڑی ہیں۔ مجھے خود کے ساتھ مت ملاؤ، وہ دبا دبا سا چلائی۔ میں نے تمہاری طرح غیر مردوں سے رابطے نہیں رکھے تھے۔ میرے لیے کوئی مرد دوسرے شہر سے نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی میرے گھر کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ وہ تم تھی قرۃ جس نے ایک غیر مرد کو اس قدر شے دی کہ وہ تمہارے گھر تک پہنچ گیا۔ قرۃ کے چہرے پر سرخی دوڑی۔ بس ماریہ، یہ بہت ہو گیا۔
مجھ پہ الزام لگا کہ تم ہر شے سے بری نہیں ہو سکتی۔ میں نے کسی مرد کو اپنے پیچھے آنے کے لیے نہ کہا تھا نہ یہ خواہش کی تھی۔ مجھ پر وہ الزام مت لگاؤ جس سے تم خود کو ہر شے سے بری ذمہ کر سکو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر صرف سختی تھی۔ ساتھ رکھا بیگ اٹھایا اور مڑنے لگی جب پیچھے سے ماریا کی آواز ابھری، اور جواد کا کیا وہ بھی تمہاری شے دینے پر مجھے طلاق کی دھمکیاں نہیں دے رہا؟ وہ رک گئی، چہرے پر صدمہ ابھرا، پھر وہ آہستہ سے پلٹی اور ماریا کو دیکھا۔ وہ نفرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اتنی معصوم مت بنو قرۃ العین، تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں۔ نہیں، میں نہیں جانتی کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اس لیے صاف الفاظ میں بتاؤ۔ ماریا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھتی اس کے سامنے آئی۔ کیا وہ تم نہیں ہو جس نے جواد کو شے دی ہے اور وہ اب مجھے طلاق کی دھمکی دے رہا ہے کیونکہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ مکرنا مت، پچھلے کئی دن سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ قرۃ العین سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ قرۃ کا چہرہ تاریک پڑا۔ جھوٹ مت بولو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن تم معصوم تم بھی مت بنو۔ کوئی شے تو دی ہوگی نا تم نے کہ وہ اپنی بیٹی تک چھوڑنے پہ تیار ہے۔ وہ دنیا کی کسی اور عورت کا نام لیتا تو میں سمجھتی نقص مجھ میں ہے، وہ تمہارا نام لے رہا ہے تو ہر عیب تمہاری ذات سے موسوم ہوا قرۃ العین۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ماریا۔ کھولتے دماغ سے اس نے بمشکل وضاحت دینی چاہی۔ اب جا کر ہی تو صحیح سمجھ آئی ہے، تمہارا کردار شروع سے ہی ایسا تھا قرۃ۔ تم شے نہ دیتی تو عیسیٰ کبھی یہاں تک نہ آتا۔ تم نے شے دی ہوگی تبھی جواد اس حد تک جا رہا ہے۔ تمہارا کردار شروع سے ہی ایسا تھا، مجھے سمجھنے میں دیر لگ گئی۔ وہ نفرت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ قرۃ کا دماغ سنسنا اٹھا۔ میرے کردار پہ بات مت کرو، میں کروں گی، سب کے سامنے بھی کروں گی۔ اگر کوئی گلٹ تھا بھی میرے اندر تو وہ ختم ہوا۔ جو کچھ تب ہوا وہ صحیح تھا، جو کچھ تم اب کر رہی ہو غلط کر رہی ہو۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے اپنا شوہر نہیں چھیننے دوں گی۔ بھلے ہی یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں جڑا تھا، لیکن میں اب اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے آنسو صاف کیے، پیچھے کھیلتی اپنی بیٹی کو اٹھایا اور قہر بار نظر قرۃ پہ ڈالی۔ خدا کا انصاف تم دیکھو گی قرۃ، یاد رکھنا۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ قرۃ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا، ذہن میں جکڑ سے چلنے لگے۔ اتنے عرصے بعد اب پھر سے وہی تذلیل، وہی احساس زیاں، وہی الزامات اور وہی جواد کا خوف۔ ماریا کہاں گئی؟ سعدیہ کی آواز پر وہ چونکی اور انہیں دیکھا۔ ٹرے میں کھانے پینے کا سامان رکھے وہ پیچھے ٹہری تھیں۔ چلی گئی ہے؟ ایسے کیسے چلی گئی؟ کہا بھی تھا رکنے کا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس کچن میں گئیں۔ اس کی نظر دروازے پہ گئی۔ ایسے تو نہیں گئی تھی، وہ بہت کچھ راکھ کر کے گئی تھی۔ آنسو پہ قابو پاتے وہ بمشکل کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرہ خالی تھا۔ مہر اس وقت کالج ہوتی تھی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی، بیگ وہاں رکھا اور تھکے انداز میں سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ عرصہ ہوا وہ اسے بھول گئی تھی۔ عیسائیات اس کی زندگی کی کسی داستان کا حصہ نہیں رہا تھا، اور آج ایک بار پھر وہی اذیت، وہی درد، وہی تکلیف پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ صرف ایک انسان کے نام سے جڑا ہر درد، ہر اذیت، ہر الزام پھر سے ہرا ہو گیا۔ نفرت کا ایک بھرپور احساس اس لمحے اس کے اندر اٹھا، صرف عیسیٰ کے لیے نہیں، جواد کے لیے بھی۔ جواد کریم یہ سب کیوں کر رہا تھا اب جب کہ وہ شادی شدہ تھا، اب جب اسے لگا وہ اس کی زندگی سے نکل گیا ہے، اب ایک بار پھر اس کا دماغ معاف سا ہونے لگا۔ تم نے لاہور والے پروجیکٹ سے نام واپس لے لیا؟ جی، ان کی ڈیڈ لائن مشکل تھی، 2 مہینوں میں پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے۔ اس نے آملیٹ منہ کی طرف لے جاتے حیات کو دیکھا۔ صبح کا وقت تھا، بلیک 2 پیس سوٹ پہنے وہ آفس جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ کوٹ پیچھے چیئر پہ تھا، جبکہ بازو کونیوں تک موڑ رکھے تھے۔ ہو جاتا عیسیٰ، مشکل بھی نہیں تھا۔ حیات کو اس کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ آج کل طبیعت خرابی کے باعث آفس نہیں جا رہے تھے، تو اس بارے میں انہیں دیر سے پتہ چلا تھا۔ ورکرز بزی ہیں ڈیڈ، اور آپ بے فکر رہیں، میں نے سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ لیا ہے۔ اور اس بات کے تو حیات بھی قائل تھے، اس نے بہت کم عرصے میں بزنس بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ عیسیٰ حیات اب بزنس کی دنیا کا جانا پہچانا نام تھا۔ یہ سب چھوڑو عیسیٰ، تم یہ بتاؤ کہ ویکینڈ پہ شاہ زیب کی شادی پہ جا رہے ہو نا؟ میرا شیڈیول بزی ہے موم، سوری۔ شاہ زیب اس کا فرسٹ کزن تھا، اور پچھلے کئی دن سے اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بالکل بھی کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تم اپنا بزی شیڈیول سائٹ پہ رکھو۔ یار موم، 2 گھنٹے کے فنکشن کے لیے میں اپنی میٹنگز نہیں کینسل کر سکتا۔
اس نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور پیچھے رکھا کوٹ اٹھایا۔ فنکشن تو ایک بہانہ ہے ڈیئر سن، تمہاری موم تو چاہتی ہیں کہ تم کوئی لڑکی وہاں پسند کر لو۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ بات نہیں جانتا؟ مسکراتے ہوئے شہوار کی طرف دیکھا جو خفا خفا لگ رہی تھیں۔ اب تم دونوں باپ بیٹا میری برائیاں کرو۔ کس نے کی؟ ہم تو کوئی اور بات کر رہے تھے، کیوں عیسیٰ؟ بالکل۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر شہوار کو دیکھا، پھر ان کا خفا چہرہ دیکھ کے فوراً چہرے کے زاویے درست کیے۔ اچھا ٹھیک ہے، فائن موم، آپ ناراض مت ہو، میں کوشش کروں گا، اوکے؟ اب چلوں؟ اس نے جھک کر شہوار کا سر چوما اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی۔ وہ جتنا اس موضوع سے بچنے کی کوشش کرتا اتنا موم اس ٹاپک کو چھیڑتی تھیں۔ اندر واپس آؤ تو شہوار اب حیات سے بحث کر رہی تھی، بجائے اس کے کہ آپ میرا ساتھ دیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شہوار وہ بچہ نہیں ہے اور بہتر ہوگا تم اسے پریشرائز کرنا چھوڑ دو۔ وہ جب مناسب سمجھے گا شادی کر لے گا۔ یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ اس کا بس چلے تو ساری عمر قرت کی یادوں کو سینے سے لگا کے بیٹھا رہے۔ اس نے تو شاید اب تک شادی بھی کر لی ہو۔ انہوں نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ اس بات کا ذکر عیسیٰ کے سامنے مت کیا کرو، وہ ہرٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے تنبیہ کی، مجھے جیسے اس کی فکر نہیں ہے۔ مبین اٹھاؤ تو یہ سب یہاں سے۔ قدرے خفا سی وہ حیات کو دیکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں اور حیات بس ایک گہرا سانس لے کے رہ گئے۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے وہ برآمدے میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھے، سر پر پہنی ٹوپی اتار کے رکھ دی۔ سعدیہ کچن سے باہر کی طرف آئیں تو انہیں دیکھا۔ تھکے سے چہرے کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھے وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئیں۔ جلدی آ گئے آج؟ وہ چونکے، پھر سعدیہ کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ وہ عموماً اس وقت گھر نہیں آتے تھے۔ بھائی صاحب کی طرف گیا تھا ماریہ سے متعلق بات کرنے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ کیا کہا انہوں نے؟ سعدیہ کو خدشہ سا ہوا، اتنی خاموشی۔ وہ یوں چپ تھے جیسے زبان وہیں رکھ آئے ہوں۔ جواد راضی نہیں ہے، وہ ہر صورت ماریہ کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، اس بچی کے لیے نازوں پلی تھی، ماں باپ نے یہاں پہ آ دیا۔ کچھ وہ بھی پرانی طبیعت نہیں چھوڑ پائی، کچھ بابی کا مزاج بھی مختلف ہے، ہر وقت جھگڑے ہوتے تھے ان کے گھر میں، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ نعمان صاحب خاموش رہے۔ سعدیہ چند لمحے ان کی طرف سے تبصرے کا انتظار کرتی رہیں، پھر خود ہی دوبارہ بات شروع کر دی۔ آپ بھائی صاحب سے بات کرتے اس طرح کیسے وہ طلاق دے دے گا؟ بیٹی کا کیا ہوگا ان کی ہے بات؟ وہ کہہ رہے ہیں جواد نہیں مان رہا۔ میں نے کہا کہ اگر طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو رجعی دے دے، اس طرح 3 ایک ساتھ دے کر بالکل ہی معاملہ ختم نہ کرے، شاید آگے مصلحت کی کوئی راہ نکل آئے۔ یہ اچھا کیا آپ نے، شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ انہوں نے کچھ مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ ماریہ کے کہنے پر انہوں نے نعمان صاحب سے بات کی تھی۔ گو 4 سال پہلے قرت کے رشتے سے ان کے صاف انکار پر ان کے درمیان تلخی اب تک قائم تھی، لیکن وہ پھر بھی ان سے بات کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ بھائی صاحب قرت کے رشتے کے لیے کہہ رہے تھے۔ سعدیہ جو اٹھنے لگی تھیں یکدم واپس بیٹھیں۔ کیا کہا ہے؟ جواد اور قرت کے رشتے کے لیے کہا ہے۔ وہ تھکی سی گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگے، کہہ رہے تھے کہ جواد ماریہ کو طلاق دے دے گا، وہ قرت اور جواد کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے کیسے؟ وہ بے یقین ہوئی۔ 4 سال پہلے انہیں انکار کیا تھا تو اب تک ناراض ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اب انکار کیا تو ہر تعلق ختم کر دیں گے۔ سعدیہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہ سکیں، لیکن وہ شادی شدہ ہے اور ان کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ بات جواد کے شادی شدہ ہونے کی نہیں تھی، بات قرۃ العین کے شادی شدہ نہ ہونے کی تھی۔ وہ 4 سال سے اس امید پر تھیں کہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آئے گا۔ 4 سال پہلے خاندان میں ہونے والی بدنامی نے ہر ایک کو ان سے متنفر کر دیا تھا۔ اس کی عمر کی ہر لڑکی شادی شدہ تھی اور قرت کا اب تک ان کے گھر ہونا ہی جواد کو یہ ہمت دلا رہا تھا کہ وہ اسے خود کے لیے میسر سمجھ رہا تھا۔ انہیں شدید بے بسی نے آن گھیرا۔ آپ نے کیا کہا؟ کیا کہتا؟ خاموش رہا۔ وہی بولتے رہے، سناتے رہے۔ 4 سال پہلے میں ہاں کر دیتا تو آج قرت بھی گھر والی ہوتی۔ خود کو خاندان سے الگ کر لیا میں نے۔ اب بالکل کٹنے کی ہمت ہے تو دوبارہ منع کر دوں۔ اور بھی بہت کچھ کہا، جانے وہ رشتہ مانگ رہے تھے یا دھمکی دے رہے تھے۔ بات سچ تھی، کڑوی تھی لیکن سچ تھی۔ سعدیہ کو یوں چپ لگی کہ انہیں گمان ہوا وہ گونگی ہو چکی ہیں۔ آپ ہاں کرنا چاہتے ہیں؟ بالآخر ان کے زبان سے سوال نکلا۔ قرت کا سوچتا ہوں تو اس سے پہلے اس چھوٹی بچی کا خیال آتا ہے۔
قرت تک سوچ آنے میں جواد کا وہ تھپڑ یاد آ جاتا ہے جو اس نے میری بیٹی کے چہرے پہ مارا تھا۔ وہ میرا بھتیجا ہے لیکن بیٹی سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ میری سوچیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ جملے بے ربط تھے لیکن کیفیت واضح تھی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہے، پھر نعمان صاحب ساتھ رکھی ٹوپی اٹھاتے اٹھے۔ نماز کے لیے جا رہا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سعدیہ کی نظروں نے ان کے قدموں کو دیکھا، تھکے ہوئے آہستہ قدم۔ وہ نماز کا وقت نہیں تھا، ابھی دوپہر کے 12 بھی نہیں بجے تھے۔ وہ شاید قضا کا وقت تھا، ان رشتوں کی قضا کا جنہیں وہ 4 سال پہلے چھوڑ بیٹھے تھے۔ میں آئی کم ان؟ وہ دروازہ تھوڑا سا کھولے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ عیسیٰ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر یکدم گہرا سانس لیا۔ کم ان صوفیہ۔ تھینک یو۔ خوشبو میں بسا اس کا وجود اندر داخل ہوا تو عیسیٰ نے چہرے پر زبردستی مسکان سجائی۔ وہ گورے چہرے اور لمبے قد والی خوبصورت لڑکی تھی، سٹائلش اور طرح دار، آج کل کے زمانے کی لڑکی۔ بال کرل کر رکھے اور جینز پر سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی، کونی پر بیگ لٹکا رکھا تھا۔ تم بزی تو نہیں تھے؟ عیسیٰ نے ایک نظر سامنے بکھری فائلز اور کھلے ہوئے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ 5 منٹ کے لیے نہیں ہوں، اس کے بعد تم جا سکتی ہو، اس نے بنا کسی لحاظ کے کہہ دیا۔ اگر ان 4 سالوں میں اس کے اندر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس کی طبیعت تھی، بنا لحاظ کیے جو دل میں آئے بول دیتا۔ صوفیہ نزاکت سے ہنسی۔ مجھے 5 منٹ کافی ہوں گے تمہارے اگلے 2 گھنٹے خود کو دینے کے لیے راضی کرنے میں، اور میں اپنے 2 گھنٹے تمہیں کیوں دوں گا؟ عیسیٰ نے ابرو اچکائے۔ کیونکہ تمہاری موم نے مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کا کہا ہے۔ اف، یہ موم! پھر بہتر ہوتا کہ تم موم کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ لیکن مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اس نے آگے کو ہو کر دونوں کونیاں میز پہ رکھی اور دلچسپی سے عیسیٰ کو دیکھا۔ اور مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ صوفیہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم آج بھی اتنی ہی بے مروتی کا مظاہرہ کر رہے ہو جتنا ہماری دوسری ملاقات میں کیا تھا۔ دوسری ملاقات؟ اوہ ہاں، وہ کلب میں بیٹھا تھا، صوفیہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی کہ وہ سگریٹ پینا بند کر دے اور اس نے منع کر دیا۔ پھر عیسیٰ نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں… اس نے سر جھٹکا، جانے ہر بات پہ وہ کیوں یاد آ جاتی تھی۔ میں آگے بھی اتنا ہی بے مروت رہوں گا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ تم مجھے برداشت کیسے کر لیتے ہو اگر میں تمہیں اتنی ہی ناپسند ہوں۔ وہ ناراض نہیں تھی، بس جاننا چاہ رہی تھی، قدرے اشتیاق سے، قدرے دلچسپی سے۔ کس نے کہا تم مجھے ناپسند ہو؟ میں تمہیں پسند بھی نہیں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں کیونکہ تم اچھی لڑکی ہو۔ اس نے فائل آگے کر لی۔ مصروف تھا یا شاید وہ مصروف ہونے کا بہانہ ضرور کر رہا تھا۔ صوفیہ چند لمحے اسے مسکراتے ہوئے دیکھے گئی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو تم شاپنگ پہ نہیں جا رہے؟ میں مصروف ہوں۔ فائن، لیکن میں ویکینڈ پہ تم سے ملنے کی منتظر رہوں گی۔ ویکینڈ پر کیا تھا؟ اوہ، شاہ زیب کی شادی۔ کیا وہ بھی وہاں آ رہی تھی؟ تم شاہ زیب کی شادی پہ آ رہی ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے تو یقیناً میں آؤں گی۔ اوکے۔ اس نے سر دوبارہ فائل میں گھسا لیا۔ صوفیہ چند لمحے اس کے کچھ کہنے کی منتظر رہی، پھر بائے بولتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عیسیٰ نے فائل پیچھے کی اور ماتھا مسلا۔ صوفیہ پہلی لڑکی نہیں تھی جس کے بارے میں موم اس طرح اسے پریشرائز کر رہی تھی۔ جانے موم کو اس کی شادی کی کیا جلدی تھی؟ شاید انہیں لگتا تھا کہ وہ اس طرح قرۃ العین کو بھول جائے گا۔ انہیں ایسا لگتا تھا تو غلط لگتا تھا۔ وہ قرۃ العین کو کبھی نہ بھول پاتا، اور اس طرح کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ 2 حصوں میں نہیں بٹنا چاہتا تھا۔ عیسیٰ کی نظر شیشے کی دیوار کے ساتھ رکھے گلدان پر گئی۔ اس میں سفید پھول رکھے تھے، ٹیولپ کے سفید اور سرخ پھول۔ کیبن میں رکھے سفید پھول، سفید تسبیح، ارد گرد کا ہر منظر سفید تھا۔ وہ اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ قرۃ العین اس کی زندگی کی ہر داستان کا لازمی حصہ بن گئی تھی، اور اگر موم یہ سوچتی تھی کہ ایک دن وہ اسے بھول جائے گا تو وہ غلط سوچتی تھی۔ الماری کھولتے ہوئے اس نے وہ فائل باہر نکالی اور میز پہ رکھی۔ آپ بھی جلدی کریں نا، آپ کے پاس ہی رکھا تھا ID کارڈ۔ مہر پیچھے سے کبھی وہاں جاتی، کبھی یہاں، کوئی چیز ادھر پٹکتی، کوئی چیز ادھر۔ اسے پیپر کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ پرسکون رہو لڑکی، مل جائے گا۔ وہ اندرونی کھانا کھولنے لگی۔ نیچے کچھ ضروری سامان رکھا تھا، پرانے کاغذ اور ایک چھوٹا سا ڈبہ۔ اس نے ڈبہ اٹھایا، بے دھیانی میں تیزی سے اسے کھولا اور پل بھر کو ارد گرد سب رک گیا۔
اندر سفید کاغذ رکھا تھا، موتی کے سوکھے پھول جو اب زرد ہو چکے تھے، سفید ادھوری تسبیح۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ تسبیح کی طرف بڑھا۔ سفید ٹوٹی تسبیح ویسی ہی تھی، نہ اس نے جوڑنے کی کوشش کی نہ خواہش۔ اس تسبیح کے ساتھ صرف وہی موتی آ سکتے تھے اور وہ موتی کسی اور کے پاس تھے۔ شاید اس شخص نے وہ تسبیح مکمل کر لی ہو، شاید اس نے نہ کی ہو۔ وہ اس کے سوکھے پتے گم کر چکی تھی۔ اسے کسی اجنبی سے رابطے کا شوق نہیں رہا تھا، نہ انتظار۔ تسبیح پہ جمی نظریں سفید پھولوں کی طرف مڑ گئیں۔ وہ اب زرد رنگ بھی کھو رہے تھے، ان کی خوشبو ختم ہو چکی تھی۔ خوشبو سے جڑا کسی کا احساس باقی رہ گیا تھا۔ اس اجنبی کا خط اب بھی اس کے پاس تھا، جانے کیوں اس نے سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ وہ خط اب بھی ویسا ہی تھا، یا شاید ویسا نہیں تھا، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا، دل وحشت کا شکار ہوا تھا۔ مل گیا، رات کو کتاب میں رکھا تھا۔ اف میرا بھلکڑ پن، پیچھے سے مہر کہہ رہی تھی۔ اس نے وہ ڈبہ اندر رکھا اور الماری کو بند کر دیا۔ یہ بند ڈبہ کھلنے پر زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ مہر چلی گئی تو اس نے دوبارہ شیلف پہ رکھی کتابوں کو دیکھا۔ اسے آج چھٹی تھی، سو گھر کی صفائی کرنے لگ گئی۔ کپڑا اٹھا کے کتابوں کو جھاڑنا ابھی شروع کیا ہی تھا جب نعمان صاحب اندر داخل ہوئے۔ قرۃ بہار شریعت کی 4تھی جلد اٹھا دو۔ انہوں نے شیلف پہ رکھی کتابیں صاف کرتی قرۃ سے کہا، جو کچھ سستی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے 4تھی جلد اٹھا کے ان کو دی اور دوبارہ سے کتابیں صاف کرنے لگی، لیکن اسے احساس ہوا کہ ابا وہیں کھڑے تھے۔ مڑ کر انہیں دیکھا۔ کوئی اور کتاب چاہیے ابا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا۔ میز سے نیچے اتری، وہ اسے لیے صوفے کی طرف بڑھے، وہاں بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ مجھ پہ بھروسہ ہے قرۃ العین؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہر انسان سے زیادہ۔ تو تم جانتی ہو نا کہ میں جو فیصلہ کروں گا تمہاری بھلائی کے لیے ہی کروں گا۔ اس نے سر ہلا دیا، لیکن دل زور سے دھڑکا۔ کیا انہوں نے جواد کے لیے ہاں کرتی تھی؟ تو پھر تم بے فکر ہو جاؤ بیٹا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس نے تب بھی سر ہلا دیا۔ نعمان صاحب جیسے کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن خاموش ہو گئے۔ جاؤ اپنی اماں سے کہو چائے بنا دیں۔ وہ اٹھی اور پھر رک کر ابا کو دیکھا۔ ابا آپ بہت اچھے باپ ہیں۔ میں بہت اچھی بیٹی کا اچھا باپ ہوں۔ وہ مسکرا دیے۔ قرۃ بھی مسکرا کے چلی گئی۔ نعمان صاحب چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتے رہے، پھر کتاب کو دیکھا۔ اس پر گرد جمی ہوئی تھی، شاید عرصے سے اسے کھولا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے گرد جھاڑتے کتاب کھول لی۔ وہ درمیان سے کھل گئی۔ اندر کوئی موٹا کاغذ پڑا تھا۔ انہوں نے وہ کھولا۔ اس پر ایک فون نمبر اور ایڈریس لکھا تھا، ساتھ کسی کا نام بھی۔ نعمان صاحب چند لمحے اس کاغذ کو دیکھتے رہے۔ کسی اجنبی شہر کا شناسہ بن جانے والا شخص یاد آیا۔ اس کے سوال، اس کے جواب، کسی کے لیے ان کے سامنے ملتجی ہو کے ٹھہرنا، آخری بار اس کی آنکھوں کی بے بسی۔ انہوں نے کتاب بند کر دی، دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بائک صحن میں کھڑی کرتا اندر داخل ہوا تو سامنے ہی فرزانہ تائی چارپائی پہ لیٹی تھیں، آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ جواد اچنبھے سے ان تک آیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے بازو ہٹایا اور اسے دیکھا۔ تھک گئی ہوں کام کر کے۔ وہ سستی سے اٹھ بیٹھی۔ کیوں ملازمہ نہیں آئی؟ چھٹی پر ہے منحوس، نہ بہو کام کی ملی نہ ملازمہ۔ دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ہنستے ہوئے دوسری چارپائی پہ بیٹھا۔ تائی نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ ایک صف میں بھی کھڑا نہیں کر سکتی؟ پتہ نہیں کیا دیکھ کے بیاہ لائے تھے اسے، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تھا۔ وہ تپی بیٹھی تھی۔ ملازمہ چھٹی پر تھی اور ماریا 2 دن ہو گئے میکے چلی گئی تھی۔ سارا کام انہیں کرنا پڑا تھا۔ خود ہی آپ لوگوں کو شوق تھا کہ ابراہیم صاحب کی اکلوتی بیٹی بیاہ کے لانی ہے۔ ہو گیا شوق پورا؟ میں اس کے پھوڑ پن اور زبان درازی سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ منہ بناتا بولا۔ تمہارے ابا کو ہی شوق تھا۔ ان کی جائیداد دیکھ کر ریجھ گئے۔ کہاں گئی جائیداد؟ ایک دکان کیا جلی، وہ تو گویا کنگال ہو گئے، اور ان کی بیٹی الگ پھوبڑ نکلی، نہ ڈھنگ کا کام آتا نہ کرنے والی تھی وہ۔ الٹا بیٹی کا بوجھ الگ ڈال دیا۔ زینب کو نہ لائیں بیچ میں۔
وہ اکتایا۔ بھلے بیٹی تھی لیکن اولاد تھی، دل موم ہو جاتا تھا۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، آپ یہ بتائیں ابا نے چچا سے بات کی تھی؟ 2-4 دھمکیاں بھی دے ڈالی لگے ہاتھوں؟ مجھے تو سچ مانا کوئی امید نہیں ہے نعمان سے۔ 4 سال پہلے نہ بیاہ کر دی اپنی بیٹی، تو اب کیوں دے گا؟ 4 سال پہلے کی بات اور تھی اماں، چچا کا غرور خاک میں مل گیا ہوگا اب تک۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں بیاہتے اپنی بیٹی۔ اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ خواہ قرت کے پیچھے پڑ گئے ہو، ہے کیا اس میں؟ عام شکل و صورت کی لڑکی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت تو ماریہ ہے۔ تمہارے چچا کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں جو جہیز میں دے۔ ان کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ آپ لوگوں کی سوچ جہیز سے آگے جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ افسوس سے سر ہلا کے رہ گیا۔ تائی نے گور کے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ سچ بتاؤ کہیں پسند تو نہیں کرتے قرت کو؟ وہ چند لمحے اماں کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم کہا لگا گیا، پسند؟ او میرے مولا، میری بھولی ماں کیا کیا سوچتی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فرزانہ کچھ خائف ہوئی۔ ہاں تو 4 سال سے یہی رٹ لگا رکھی ہے، اب مجھے تو یہی وجہ سمجھ میں آئے گی نا۔ جواد ہنسی پہ قابو پاتا اٹھا۔ پسند نہیں ہے اماں، نفرت ہے۔ 4 سال پہلے تک منگیتر تھی، اب نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پسند ہوتی تو کسی کی پرواہ بھی نہ کرتا اسے حاصل کرنے کے لیے۔ وہ میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں ہوتی اس وقت، لیکن یہ پسند ہرگز نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ نفرت کے باعث غضبناکی چھا گئی۔ میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے اس نے، وہ مجھے انکار کا اور میری تذلیل کا بدلہ چکائے گی۔ نفرت سے پر لہجے میں کہتا وہ اندر بڑھ گیا۔ اس کے لہجے کی تپش پر لمحہ بھر کو فرزانہ کا دل بھی ہولا گیا تھا، لیکن پھر وہ خود کو پرسکون کرتی دوبارہ لیٹ گئیں۔ ان کی بلا سے وہ قرت کے ساتھ جو بھی کرے انہیں تو مفت کی ملازمہ مل جائے گی۔ بولو۔ موبائل کاندھے اور کان کے درمیان رکھے اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ شرٹ کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ اس وقت شدید ترین مصروف تھا جب زین کی کال آئی۔ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، جب کر لو تب بتانا، ابھی میں مصروف ہوں۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل ٹیبل پہ رکھا اور فائل کھول لی۔ اگلے ہی پل دوبارہ سے کال آنے لگی۔ کر لی؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں ابھی تھوڑی دیر تک خودکشی کر لوں گا۔ کال بھی تبھی کر لینا۔ وہ موبائل بند کرنے لگا جب اسپیکر سے آواز گونجی، آئی لو یو عیسیٰ، تم میرے لیے ہر رشتے سے بڑھ کے ہو، شاید میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کے۔ میں جنت میں جا کے سب سے زیادہ تمہیں مس کروں گا۔ لو یو یار۔ کال کٹ گئی۔ وہ لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر سر جھٹکتے ہوئے فائل دوبارہ کھول لی۔ زین یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ وہ لوگ کئی مرتبہ ایک دوسرے کو ایسے فون کر چکے تھے۔ لندن میں ہر روز وہ ایسی پرینک کال جانے کتنوں کو کرتے تھے۔ اب بھی یہ پرینک کال ہی ہوگی، اس نے خود کو تسلی دی، البتہ ذہن منتشر ہو گیا تھا۔ زین کی آواز بھاری کیوں تھی؟ کیا وہ رو رہا تھا؟ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب سہیل بھائی کی کال آ گئی۔ السلام علیکم سہیل بھائی۔ اس نے موبائل دوبارہ سے کاندھے پہ رکھ لیا۔ وعلیکم السلام عیسیٰ، زین تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں۔ اس نے پین اٹھا کر ایک جگہ پہ کچھ مارک کیا۔ آخری مرتبہ کب ملے تھے اس سے؟ چند دن پہلے وہ میرے آفس آیا تھا۔ بات کب ہوئی تھی اس سے آخری بار؟ 10 منٹ پہلے اس نے کال کی تھی، عجیب باتیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ زین رات سے گھر سے غائب ہے۔ آپ عمار یا سعید وغیرہ سے پتہ کروا لیں، وہ اکثر ان کے ساتھ ادھر ادھر جاتا رہتا ہے۔ اس نے موبائل دوسرے کاندھے پر منتقل کیا، لیپ ٹاپ آگے کیا اور فائل کو دیکھا۔ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایکچولی اس کی کل رات بابا سے شدید لڑائی ہوئی ہے، کچھ کہے بغیر نکل گیا ہے کہیں، موبائل بھی آف ہے۔ صفحہ پلٹتے عیسیٰ کے ہاتھ رک گئے۔ کچھ بتایا نہیں اس نے؟ نہیں، عجیب سچویشن ہو گئی ہے۔ وہ بزنس جوائن کرنا چاہتا ہے اور ڈیڈ کو اس کے لاوبالی پن سے چڑ ہے۔ دوبارہ ایگزام بھی نہیں دینا چاہتا۔ یہ لڑکا پتہ نہیں چاہتا کیا ہے۔ وہ شاید غصے میں تھے۔ ریلیکس سہیل بھائی، میں پتہ کرواتا ہوں، پلیز۔ اس نے کال بند کر کے زین کو کال ملائی، نمبر بند تھا۔ کچھ سوچ کے اس نے عمار کو کال کی۔ زین تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، میرے تو 2 ہفتے سے بات بھی نہیں ہوئی۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس نے کال کاٹ دی۔ یکدم ڈھیروں پریشانی نے اسے آ گھیرا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ اس سے ملا تھا، غصے میں جھنجھلایا ہوا سا، اور ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو بات ہوئی تھی اس سے۔ عیسیٰ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ڈیڈ نے اس بار کچھ کہا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ آئی لو یو عیسیٰ۔ اس کا پورا وجود لمحوں میں ہلا تھا۔ تو کیا وہ مذاق نہیں کر رہا تھا؟ نو زین، نو۔
لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھا، کوٹ پیچھے سے جپٹ کے اٹھایا، تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا، بٹن دبایا، لفٹ کھلی اور وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ باہر سے کوئی اور اندر آتا اس سے پہلے ہی اس نے بٹن دبایا۔ زین کو کال ملائی لیکن اس کا نمبر مسلسل بند تھا۔ ماتھے کو ایک ہاتھ سے مسلتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے ٹائی ڈھیلی کی۔ زین اس وقت کہاں جا سکتا تھا؟ کوئی جگہ جہاں وہ ایک ساتھ نہ گئے ہوں، کوئی جگہ جہاں اس نے کبھی ایسے ارادے کے لیے جانے کا اس نے ذکر کیا ہو، کوئی جگہ، کوئی ایسا مقام۔ ماتھے کو مسلتا ہاتھ رکا، لفٹ کھل گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے تیزی سے پاؤں باہر نکالے۔ ریسیپشنسٹ فوراً آگے بڑھی۔ سر 20 منٹ تک آپ کی نئی گردیسی سے میٹنگ ہے، ان کی کال آئی تھی، میں کینسل کروا دو۔ وہ چابی نکالتے ہوئے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ جی سر، لیکن وہ میٹنگ اہم تھی۔ I said cancel the meeting. Did you hear me? وہ رک کر پیچھے مڑا اور کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ یس سر۔ وہ فوراً گھبرا کے رکی۔ عیسیٰ نے اس کا جواب نہیں سنا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے۔ سہیل بھائی کو میسج کرتے ہوئے اس کے قدم تیزی سے گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم خودکشی کرنے جا رہے ہو۔ زین نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے عیسیٰ پیچھے کھڑا تھا۔ ٹائی ڈھیلی تھی اور چہرے پہ ڈھیروں افسوس تھا۔ آدھے گھنٹے کے لیے ارادہ ملتوی کر دیا ہے، سوچا پہلے تھوڑے سے نیک کام کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتہ سیدھا جہنم میں لے جائے۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سو یہاں مارگلا پہ بیٹھ کے تم کون سا نیک کام کر رہے ہو؟ کیوں، تمہیں میرے ہاتھ میں تسبیح نظر نہیں آ رہی؟ چمک کر ہاتھ میں پکڑی ڈیجیٹل تسبیح دکھائی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھا۔ مرنے کیوں جا رہے تھے؟ کونیاں گھٹنوں پہ رکھے اس نے رخ موڑ کر زین کو دیکھا۔ کل رات ڈیڈ نے اچھی خاصی سنا دی، انہیں لگتا ہے میں ایک ناکارہ انسان ہوں جو نہ CSS پاس کر سکا نہ بزنس سنبھال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اتنا ہی ناکارہ ہوں تو سوچا خود کو ختم ہی کر لیتا ہوں، سب کو اہمیت پتہ چل جائے گی۔ اہمیت جتانے کا یہ واحد طریقہ نہیں ہے، آخری ضرور ہے۔ پہلے دوسرے راستوں پر تو چل لو۔ چل لیا یار، اب تک گیا ہوں۔ پیرنٹس سے کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری ناکامی سب سے زیادہ ہماری ہی ہوتی ہے، دکھ بھی سب سے زیادہ ہمیں ہوتا ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بچوں کی ناکامیوں پر انہیں تانے دینا بچوں کو کتنا ڈسٹرب کرتا ہے۔ سر بینچ کی پشت سے لگائے وہ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ عیسیٰ نے رخ موڑ لیا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا، سو سورج غروب ہونے والا تھا۔ ڈوبتا سورج، پہاڑی، زین کے ہاتھ میں موجود تسبیح، بہت کچھ تھا جو اسے بیک وقت یاد آیا تھا۔ گلے میں گلٹی سی ابھری۔ CSS میں ایک بار ناکام ہونا میری زندگی کا سب سے بڑا غم بن گیا ہے، دوسری بار ناکام ہونا سب سے بڑا خوف، اور ڈیڈ اسی غم اور خوف کو بار بار تازہ کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ میں اپنی خوشی سے فیل نہیں ہوا تھا۔ عیسیٰ چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے ہم کبھی موو آن نہیں کر سکتے، بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں۔ پھر انسان کیا کرے؟ وہ مایوسی سے پوچھ رہا تھا۔ اس غم کے ساتھ رہنا سیکھ لے، کیونکہ بعض غم کبھی نہیں بھرتے۔ غموں کے ساتھ رہ کر کون کامیاب ہوتا ہے؟ یہاں ہر شخص کوئی نہ کوئی غم لیے پھر رہا ہے زین، بظاہر چھپا ہوا لیکن دل کے کسی کونے میں موجود وہ غم کبھی کبھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں یہ ایک غم ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ ملنے کا غم، کچھ مل کر کھو جانے کا غم، ناکامی کا غم۔ یہ ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس غم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تم بھی ان بہت سے لوگوں میں سے بن جاؤ۔ میں نے کوشش کر کے دیکھ لیا ہے، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے لگتا ہے میں اس بار بھی فیل ہو جاؤں گا۔ آخری کوشش تو نہیں کی نا، ابھی تمہارے پاس ایک موقع اور ہے، جب وہ بھی ضائع ہو جائے تب آ کے خودکشی کر لینا۔ زین کے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہوا۔ یہ نہیں کہ مجھے روک لو کہ کچھ بھی ہو جائے خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ میں کیوں روکنے لگا؟ اگلی بار مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرنا، جب خودکشی کر لو تب بتانا، اور پلیز کسی اور جگہ پہ جا کے کرنا، خواہ پرانے زخم ادھیڑ دیے۔ آخر میں وہ بہت ہلکا سا بڑبڑایا، میں پھر بھی یہیں آؤں گا۔ وہ چمک کر کہتا سیدھا ہوا اور سامنے دیکھا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا میں ایک اور کوشش کر لوں؟ ایک آخری کوشش؟ جب تک تمہارے پاس موقع ہے تب تک کوشش کرو۔ اس کی نظر زین کے ہاتھ میں تھامی تسبیح پہ گئی۔ اور ڈیڈ، تمہیں کب سے لوگوں کی پرواہ ہونے لگی زین؟ وہ حیران ہوا تھا۔ زین ہلکا سا ہنسا۔ ایک نہ ایک کی پرواہ ہر کسی کو ہوتی ہے۔
कोई ना कोई एक होता है जिसे हम कामयाब होकर दिखाना चाहते हैं, कोई ना कोई एक होता है जिसके सामने नाकाम होने से डर लगता है। मेरे लिए वो इंसान डैड हैं और वो तुम्हारे डैड हैं। माँ बाप वाहिद वो लोग होते हैं जो हमें हर नाकामी और कामयाबी के साथ कबूल करते हैं। अरसा लगा लेकिन मैंने ये बात जान ली। अब अगर दिमाग जगह पे आ गया हो तो चलें। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कराई है तुमने। वो ज़हन पर एक तासुफ भरी नज़र डाल के उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा था कि मुझे बचाने आओ। उसने शाने उचकाए, जैसे मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि तुमने मुझे फ़ोन किस लिए किया था। अलविदा करने के लिए किया था, तड़क के कहा। जिन्हें जाना होता है ना, वो अलविदा कहने का तकल्लुफ़ नहीं किया करते, और जो अलविदा कहने के लिए रुक जाएं उसका मतलब है कि वो चाहते हैं उन्हें रोक लिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ, अपनी मर्ज़ी से आए हो, वरना मैं अब तक इस दुनिया से जा चुका होता। बहुत अच्छे, अभी भी ये काम किया जा सकता है, जाओ वापस। मैं एक गलती दोबारा नहीं करता, मैं एक गलती 2 बार नहीं दोहराता। वो बीच रास्ते में रुक गया तो ज़हन गड़बड़ाया। ऐसे ही खुदकुशी कर लूँ? अभी अभी इतनी नेकियां कमा के आ रहा हूँ, खुदकुशी कर ली तो हरा मौत सारी ज़ाया कर देगी। कौन सी नेकियां? जो तुमने तस्बीह के बटन दबा के हासिल की हैं, जबकि तुम कुछ पढ़ नहीं रहे थे। ज़ैन का चेहरा सुर्ख हुआ। मेरे अमाल पे शक मत करो, मैं दिल में पढ़ रहा था। और अब चलो इधर से, अपने बाप की एक और डांट सुननी है मुझे। वो आगे बढ़ गया। ईसा जवाबन कुछ बुड़बुड़ा के रह गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान दोस्तों को मोटिवेट करना होता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी। मरफू हदीस की तारीफ़ यह है ज़ारा, मौजू हदीस की तारीफ़ भी गलत है। 17 साला ज़ारा ने सिर उठा के बेचारगी से सामने बैठी कुरत को देखा। बाजी जान, मेरे जहन में अल्फाज मिक्स हो गए थे। कुरत ने रजिस्टर बंद किया और उसे देखा। अपना जहन क्लास में रखा करें, चले जाएं, इसे दोबारा याद करें, मैं थोड़ी देर तक सुनती हूँ आपसे। नरमी से उसे कहते सामने पड़ा दूसरा रजिस्टर खोल लिया। वो अपना रजिस्टर उठा के वापस आ गई और मुंतहा को देखा। तुम्हारा टेस्ट भी गलत था ना? हाँ। तो याद क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मुझे मालूम है कुरत बाजी मारेंगी नहीं। वो डिठाई की हद तक मुतमईन लग रही थी। ज़ारा ने सर उठा के कुरत को देखा। उसने स्याह अबाई पर स्याही हिजाब ले रखा था। गंदमी चेहरे पर महसूस की जाने वाली नरमी थी, आंखें भी उतनी ही नरम। वो बहुत कम मुस्कुराती थी, लेकिन ये नरमी उसने कभी उनके चेहरे से अलग होते नहीं देखी थी। वो मारती नहीं थी, डांटती भी ज़्यादा नहीं थी, नरमी से तंबीह करती, कोई छोटी सी सज़ा देती और समझा के वापस भेज देती। उसे पूरे मदरसे में ये बाजी सबसे ज़्यादा पसंद थी। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन डांट तो पड़ेगी। उसने रुख मोड़ कर वापस मुंतहा को देखा। मैं पैदाइशी ढीठ वाक़िया हुई हूँ, इसलिए मुझे छोड़ो और अपना सबक याद करो। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहती किताब पे झुक गई। ज़ारा हूँ करके रह गई। मुंतहा किताब ले आए। मुंतहा ने यकदम गड़बड़ा कर सर उठाया। उसे लगा था बाजी भूल गई होंगी। अल्लाह, उसने तो सबक याद ही नहीं किया था। मरे मरे कदमों से वो उठी, खा जाने वाली नज़रों से मुस्कुराती हुई ज़ारा को देखा और किताब लेके बाजीत के हवाले की। मकतू हदीस कौन सी होती है? वो हदीस जिसे खुद ब खुद गढ़ लिया जाए। कुरत ने सर उठा के उसे देखा। गलत मत पढ़ें, मौजू हदीस का बताएं। वो जो ताबई से मरवी हो। ज़बान दांतों तले दबा ली। जवाब गलत था। कुरत ने किताब बंद की और उसकी तरफ बढ़ा दी। कल आप हदीस की सारी इकसाम याद करके आएंगी। मैं सब सुनूंगी, ठीक? जी। उसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली। जाएं अब। कुरत ने अपना बैग उठा के एक नज़र क्लास पे डाली। 10 मिनट तक छुट्टी हो जाती और उसे अभी जाना था मदरसे से। 10 मिनट के फासले पे महर का कॉलेज था। उसे छुट्टी होते ही वहाँ से लेना था। वापसी पे पप्पो के घर जाना था। मानूर की आज मेहंदी थी। आप एक बार संजीदगी से सोच लें भाई, ख़ानदान का लड़का है, देखा बाला है, अच्छा खासा कमा भी रहा है। खाना खाते हुए नुमान साहब ने सामने बैठी शाजिया पप्पो को देखा। वो शादीशुदा है शाजिया, तलाक़शुदा कहें भाई, 1-2 माह में तलाक दे देगा अपनी बीवी को। ये भी आपका मशवरा था कि तलाक रजई दे, वरना वो तो 3 बोल बोल के कल ही फारिग करते उसे। इकलौता बेटा है, ऐश करेगी कुरत। भाई साहब के घर के हालात से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। खुदा का दिया सब कुछ है, फिर भी आप सोच रहे हैं मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ऐश नहीं चाहिए, वो मुझ पे भारी नहीं है। यही कहते कहते 25 की हो गई है, रिश्ता कोई आ नहीं रहा इसके लिए। अब तो महर का भी सोचना शुरू कर दें आप। खैर से 21-22 की होने वाली है, लोग उसका कहना शुरू कर देंगे।
कुरत को सारी ज़िंदगी घर पे बिठाएंगे क्या? नोमान साहब ने खाना पीछे कर दिया। उनकी भूख उड़ गई थी। उसकी 2.5 साल की बेटी है, वो अपनी माँ के पास रहेगी, या अगर वापस ले भी आया जवाद तो भाभी हैं उसे संभालने के लिए। कुरत पे बोझ थोड़ी डालेंगे। तुम ही समझाओ सादिया, बचपन से बात तय थी, लेके मंगनी ही तोड़ दी। बुरा मत मानिएगा भाई, फिर उसी लड़के से ब्याह देते जिसके साथ बातें बनी थी। शाजिया, नुमान साहब की आवाज़ सख्त हुई। सच कह रही हूँ भाई, खुशकिस्मती समझें कि ये एक ढंग का ही रिश्ता मिला है आपको, वरना वो नाजिम साहब भी तो कह रहे थे उनकी भी दूसरी शादी होगी। फैसला आपका है। अब मैं तो भला ही चाह रही थी कुरत का। मेरी महानूर से 3 साल बड़ी है, उसकी कल बारात है। मैं तो कब का ब्याह देती महानूर को भी, लेकिन फ़ख्र का पाकिस्तान का वीज़ा नहीं लग रहा था। फिर उसके मामू की बीमारी की वजह से देर हो गई। वो कुछ देर को रुकी। हम जिस मुआशरे में रहते हैं भाई, वहाँ लड़कियों की उम्र 25 होना उनके लिए मसले पैदा कर देता है। आपके पास एक यही मुनासिब रिश्ता है, सोच लें। मैं चलती हूँ। वो जूता पाँव में घुसाती उठ खड़ी हूँ। बेटी की मेहंदी थी शाम को, और वो बड़े भाई के कहने पर यहाँ आ गई थी। उनका जो काम था वो उन्होंने कर दिया। सादिया उन्हें बाहर छोड़ने गई, और जब वापस आई तो नुमान साहब किसी सोच में गुम वहीं बैठे थे। खाना तो खा लें। ले जाओ इसे बेगम, भूख खत्म हो गई है मेरी। वो आगे बढ़ी और बर्तन समेटने शुरू कर दिए। शाजिया सही कह रही है, एक बार सोच लें। नुमान साहब ने बेयकीनी से उन्हें देखा। सादिया, मुझे ऐसे मत देखें। आज महानूर की भी मेहंदी है। 3 साल बड़ी है कुरत उससे। ख़ानदान में उसकी हम उम्र सब ब्याह गई हैं। कुरत का कुछ होगा तो ही महर का सोचेंगे। आप जालिम कहें या जो भी, मैं सिर्फ एक माँ हूँ। उसे सारी उम्र घर पे नहीं बिठा सकती। एक दो रिश्ते जो ढंग के हैं उनमें यही बेहतर है। वो बर्तन समेटती वहाँ से चली गई। पीछे नुमान साहब थक कर उठ खड़े हुए, सोचे मफलूज हो गई थीं। मीटिंग रूम से आखिरी फर्द निकला और सरबराही कुर्सी पे बैठे हयात ईसा की तरफ मतवज्जा हुए। वो सामने रखी फाइल समेट रहा था। ये कुर्सी अब तुम्हारा हक है, जिस पे तुमने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया है। ये आपका हक ही रहेगा हमेशा। वो फाइल समेटते झुके सिर से मुस्कुराया। सोच रहा हूँ इस हक को ऑफिशियली तुम्हारे नाम कर दूँ। कल वकील को बुलाया है मैंने, पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। ईसा ने फाइल समेटी और सर उठा के उन्हें देखा। अचानक ये फैसला क्यों? मैं अब रिटायर होने का सोच रहा हूँ। जाने ज़िंदगी कितनी बची है, जो बची है वो आराम करते हुए गुजारना चाहता हूँ। मेरे बाद वैसे भी सब तुम्हारा है। अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें सौंप दूँ तो सुकून से मर सकूँगा। डैड, वो खफा हुआ। उनकी ऐसी बातें उसे हमेशा तकलीफ़ देती थीं। जब से उनके सेहत के मसाइल शुरू हुए थे, उन्हें उठते बैठते ऐसे ही ख्याल आने लगते। सच है बेटा, जाने कितनी उम्र बची हो अब। जितनी बची है उसे सुकून से गुजारें। क्या मालूम आपसे पहले मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। शर्म तो नहीं आती? वो खफा हुए। नहीं, आपकी ऐसी बातें मुझे भी हर्ट करती हैं। वो लैपटॉप खोलने लगा। हयात कुछ लम्हे उसे देखते रहे। जब से उसने बिज़नेस ज्वाइन किया था, वो बिज़नेस की तरफ से लापरवाह हो गए थे। ईसा उनकी ही तरह बिज़नेस को लेकर हद से ज़्यादा सीरियस वाक़या हुआ था। दिन रात की परवाह किए बगैर काम करते रहना उसकी आदत बन गई थी, और हयात अच्छी तरह जानते थे वो ऐसा खुद को मसरूफ़ रखने के लिए करता था। शादी कर लो ईसा। ईसा के लैपटॉप के बटन दबाते हाथ रुक गए। सर उठा के उन्हें देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ये मॉम का जुमला है, ये हम दोनों की ख्वाहिश है। आपको अचानक मेरी शादी का ख्याल क्यों आ गया? वो हैरान हुआ। शहवार उसे मजबूर करती रहती थी शादी के लिए, लेकिन हयात ने कभी कुछ नहीं कहा था। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम शायद इसे टिपिकल सोच कहो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चों को बड़ा होते देखना चाहता हूँ। उनके साथ वो वक्त गुजारना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ नहीं गुजार सका। वो हल्का सा हंस दिया। मेरे बच्चे? सीरियसली डैड? मैं सीरियस हूँ। वो वाकई सीरियस थे। उसने लैपटॉप बंद करते उन्हें देखा। अच्छी बात है, घर चलें? बात मत बदलो। भले ही मैं तुम्हारी मॉम को टोक दिया करता हूँ, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो। कब तक उस लड़की की याद के साथ रहोगे? वो खामोशी से उन्हें देखे गया। जिस लड़की का वो नाम नहीं ले रहे थे, उस लड़की का नाम ईसा हयात को हिफ्ज़ था। ऐसे नहीं है कि मैं उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा। तुम झूठ बोलते हो ईसा। तुम उसी की वजह से ही एक मकाम पे रुक गए हो। कब तक उसका इंतज़ार करोगे? जब तक कर सका, वो बेसाख्ता बोला। और अगर उसने किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया हुआ तो?
اس کے چہرے پہ کرب اترا۔ یہ وہ سوال تھا جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کے دل کے لیے موت تھا۔ مجھ سے یہ سوال مت پوچھا کریں ڈیڈ، آپ نہیں جانتے یہ میرے دل کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس نے بہت دھیمے سے کہا تھا، کچھ تکلیف سے، بہت اذیت سے۔ حیات اگلے کئی لمحے کچھ بول نہ سکے۔ انہیں احساس ہوا وہ غلط موضوع چھیڑ بیٹھے تھے۔ ہاشم والے کیس کی کیا پیش رفت ہے؟ اگلے ہی لمحے انہوں نے موضوع بدل دیا۔ عیسیٰ کے چہرے کی اذیت ان کا دل بہت بری طرح دکھا گئی تھی۔ وہ کچھ بولنے پہ راضی نہیں، اور اب تو کسی نے ضمانت کروا دی ہے اس کی۔ اس نے سر جھٹکتے موبائل اٹھایا۔ کس نے؟ وہ چونکے۔ ظاہر ہے ڈیڈ افندیس نے ہی کروائی ہے۔ کامران افندی سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ہمارے آفس میں اس طرح جاسوسی کروائے گا۔ اس کے علاوہ میں اس سے ہر گھٹیا پن کی امید رکھتا تھا۔ مجھے تھی۔ پچھلے 4 سال سے میں نے انہیں بہت اچھی طرح جان لیا ہے۔ وہ موبائل رکھتا فائل سمیٹنے لگا۔ تم اس شخص کو نہیں جان سکتے عیسیٰ، میں کئی سالوں اس کے ساتھ بزنس میں رہا ہوں۔ وہ ایک خطرناک انسان ہے۔ وہ خطرناک نہیں ہے ڈیڈ، در حقیقت وہ ایک بیوقوف انسان ہے۔ تم پھر بھی محتاط رہو، انہوں نے تنبیہ کی۔ عیسیٰ نے بس بے نیازی سے شانے اچکاتے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ کچھ وقت پہلے کی گفتگو کے آثار اب بھی اس کے چہرے پر تھے۔ کمرے کی ابتر ہوتی حالت، ارد گرد بکھری چیزوں اور ہنگامہ خیز جلدی کے ساتھ تیاری کرتی لڑکیوں سے بے نیاز۔ وہ قالین پر نیچے بیٹھی تھی۔ سامنے کرن کا 1 سالہ بیٹا بیٹھا تھا جس کے ساتھ وہ کھیلنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کے اس ہنگامہ خیزی کو بھی دیکھ لیتی۔ کمرہ میدان جنگ لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی ادھر ادھر گھومتی تیاری میں مصروف تھی۔ بارات تقریباً آ چکی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے کسی خاتون نے آ کے بتایا تھا کہ بس وہ لوگ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اور 10 منٹ کا اعلان سب کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گیا، سوائے 2 لوگوں کے۔ دلہن بنی مہنور جس کا میک اپ کب کا ہو چکا تھا، اور وہ اس وقت خوبصورتی کی عملی مثال بنی سامنے موجود صوفے پہ بیٹھی تھی، اور دوسری قرۃ العین جس نے ہلکا سا میک اپ کر کے اوپر نقاب لے لیا تھا۔ وہ ویسے بھی اندر ہی رہتی، سو وہ ان ہنگامہ خیزیوں کا حصہ نہیں تھی۔ بہت شکریہ قرۃ، تنگ کر دیا تھا اس نے تو۔ کرن اپنا فراک سنبھالتی اس تک آئی اور بیٹے کو اٹھایا۔ وہ دوسرے کمرے میں تیاری کرنے گئی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ ہلکا سا مسکرا کے سامنے دیکھنے لگی جہاں مانور کی چچا زاد مہر کو زبردستی کھینچ رہی تھی۔ مریم مجھے نہیں بنوانے آئی برو۔ کیوں نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تم چلو بس۔ اچھا رکو۔ وہ دونوں رک گئیں۔ مہر اس کا ہاتھ تھامے قرۃ کے سامنے آئی جو انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپی؟ مہر نے گلا کنکارا۔ میں آئی برو بنوا لوں؟ تھوڑی سی تھریڈنگ بس۔ ہچکچا کے اسے دیکھا۔ وہ چند لمحے نظر اٹھا کے اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہلایا۔ بنوا لو؟ واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے دوبارہ سر ہلایا۔ ہاں بنوا لو، اگر تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کا حوصلہ ہے تو بنوا لو۔ پل بھر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ کمرے میں ہر کسی نے سن لی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی کا بہووں کی طرف جاتا ہاتھ نیچے گر گیا۔ جی؟ مریم بھونچکا کے رہ گئی۔ جی مریم، اگر آپ دونوں کے اندر یہ حوصلہ ہے تو بنوا لیں آئی برو۔ اگلے کئی لمحے کوئی کچھ بول نہ سکا۔ تو تمہارا مطلب ہے ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں وہ لعنت کے حقدار ہیں؟ آواز سامنے سے آئی تھی اور ہر درجے تلخ تھی۔ قرۃ نے نظر اٹھا کر سامنے صوفے پہ بیٹھی مانور کو دیکھا۔ وہ تلخی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نہیں کہا مانور، یہ حدیث میں ہے، تم لوگ چاہو تو جا کے کتب میں دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں حدیث کے کہ منہ پر سے بال نوچوانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لعنت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم حدیث 360۔ ارد گرد کی سخت اور ملامت بھری نظروں کو نظر انداز کرتے اس نے رسان سے اپنی بات پوری کی۔ اس طرح تو عورتیں پھر مرد بن کے گھومتی پھریں گی اگر تھریڈنگ نہ کروائی جائے۔ کونے سے کوئی کھسیا کے ہنسی۔ کمرے میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے چہرے کے بالوں سے منع کیا گیا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ بہوؤں کے بالوں سے منع کیا گیا ہے، باقی چہرے کے تو صاف کروا سکتی ہیں۔ اوہ بس کر دو قرۃ، مہنور اکتائی۔ ہر چیز میں اسلام کو مت لے آیا کرو، اسی وجہ سے تم سب کو بیزار کر دیتی ہو۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ سب کا وقت ضائع کر دیا، تم لوگ جلدی کرو سب۔ وہ بیزاری سے کہتے پیچھے کو سیدھی ہو کے بیٹھ گئی اور قرۃ لمحے بھر کو تھم گئی۔ چھوٹی سی بات؟ چھوٹی بات؟ کیا یہ چھوٹی سی بات تھی؟ خدا کی لعنت، ایک چھوٹی بات تھی؟
خدا کے رسول کی لعنت چھوٹی بات تھی؟ اللہ آپ پہ لعنت کرے یہ چھوٹی چیز تھی؟ کیا وہ اس لفظ کی سنگینی سے واقف نہیں تھی؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے ماں نور۔ اس بار اس کی آواز پہ کچھ سخت ہو گئی۔ اگر آپ کا رب آپ پہ لعنت کرے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ انسان کسی دوسرے انسان کی لعنت برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا تم یہ تصور کر سکتی ہو کہ خدا کی طرف سے لعنت ملنا کیا ہوتا ہے؟ جانے اس کے الفاظ زیادہ سخت ہو گئے یا لہجہ، لیکن ماں نور کا چہرہ سرخ پڑا۔ اسے اپنی تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ وہ دلہن تھی اور ظاہر ہے اس نے بھی بھووں کے بال بنوائے تھے۔ قرت کے الفاظ اس کے لیے تازیانہ تھے۔ تم ہم سب پہ فتویٰ جاری کرنے کا حق نہیں رکھتی قرت، کم از کم تم نہیں رکھتی۔ اگر اتنا ہی اسلام پہ عمل کرتی تو 4 سال پہلے کسی نامحرم مرد سے بند دروازوں کے پیچھے نہ ملتی۔ الفاظ نہیں، پگھلا سیسہ تھے جو ماں نور نے اس پر انڈیلا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں ہوا۔ ماں نور، اپنے بیٹے کو اٹھائے کرن نے کچھ سختی سے اسے ٹوکا۔ اس کا بیٹا جو سونے کی کوشش کر رہا تھا وہ اٹھ گیا۔ مجھے ٹوکنے کی بجائے قرت کو سمجھاؤ، تم ہر وقت ہر بات کا نہیں ہوتا۔ شروع اسی نے کیا تھا، ختم پھر مجھے کرنے دو۔ کمرے میں جامد سناٹا اترا۔ چھوٹی سی بات جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میں صرف شریعت کا حکم بتا رہی تھی ماں نور۔ کچھ ہمت کرتے اس نے بالآخر بات کو روکنا چاہا۔ شریعت اور صرف شریعت۔ ہم بھی مسلمان ہیں قرت، ہمیں بھی علم ہے گناہ و ثواب کا، لیکن تمہارا ہر وقت کا یہ راگ ہمیں بیزار کر دیتا ہے، خاص کر جب تم خود عمل نہیں کرتی اور دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے لگ جاتی ہو۔ کرن کا بچہ کچی نیند سے جاگا تھا۔ اسے اپنی نیند کا ٹوٹنا برا لگا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کی آوازوں کے بیچ چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ معصوم مت بنو قرۃ العین، تم نے جو کیا پورا خاندان جانتا ہے۔ جو اب کر رہی ہو اس سے بھی پورا خاندان واقف ہے۔ معصوم بننے اور خود کو 2 گز لمبی چادروں میں چھپانا بند کر دو۔ تمہارا یہ پردہ تمہارا کردار نہیں چھپا سکتا۔ بچے کا بین بڑھ گیا۔ وہ یوں رو رہا تھا جیسے صدیوں سے نہ رویا ہو۔ میرا کردار صاف ہے ماں نور۔ اسے لگا یہ آخری الفاظ ہیں۔ اس کے گلے میں بہت کچھ اٹک رہا تھا۔ وہ اس درد کے ساتھ مزید نہیں بول پائے گی۔ یہ درد صرف اس کے گلے میں نہیں تھا۔ اوہ کم آن قرۃ العین، سب جانتے ہیں کہ 4 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ اسلام آباد سے یہاں کون کس کے لیے آیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ جواد بھائی کیوں ماریہ کو طلاق دے رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کیوں اپنے میکے گئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ سب کیوں اور کس کے لیے ہو رہا ہے۔ بچے کی چیخیں بڑھ گئیں۔ اسے لگا اگر وہ چپ نہ ہوا تو شاید وہ بھی اس کے ساتھ رونا شروع کر دے گی۔ اس کا گلا آنسوؤں کی شدت سے دکھنے لگا۔ کیا آنسو ضبط کرنا ضروری ہے؟ بس کرو ماں نور، خاموش ہو جاؤ۔ دلہن ہو تم، کچھ تو لحاظ کر لو۔ اپنے بچے کو تھپکتی کرن کی نظر بار بار قرت پہ جاتی۔ اسے اس پہ ترس آیا۔ میں بس خاموش، اور تم لوگ تیاری کرو، وہ لوگ آ گئے ہیں باہر۔ اس کا بچہ چپ نہیں ہو رہا تھا، سو وہ کچھ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ جو بحث شروع ہوئی وہ سمٹ گئی۔ ماں نور قرت پر کڑی نظر ڈالتی میک اپ آرٹسٹ کو اپنا میک اپ درست کرنے کا کہنے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی دوبارہ اپنے آئی برو بنانے لگی۔ کونے والی لڑکی دوبارہ میک اپ کرنے لگی۔ کرن اپنے بچے کو چپ کروا رہی تھی۔ رک چکا ہنگامہ پھر سے شروع ہو گیا۔ سب پہلے جیسا ہو گیا، سوائے اس کے جو سیاہ برقعے میں دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی، جس کا وجود لمحوں میں ریزہ ہوا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگیں۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ہنگامے میں کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے وہ باہر آئی۔ کرن کے بچے کا بین بھی باہر آیا۔ اس کی آواز دل کو پھاڑنے لگی۔ اس نے نظریں گھماتے ارد گرد دیکھا۔ آخری کونے میں کسی خاتون کے ساتھ اماں بیٹھی تھیں۔ وہ ان تک آئی۔ کئی نگاہیں اس پہ اٹھیں۔ پردے میں موجود قرۃ العین سیاہ عبایا پہنے اجنبی لڑکی۔ وہ ان نظروں سے نہیں ڈرتی تھی۔ وہ ان نظروں میں موجود تمسخر سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ لیکن آج اسے لگا ہر کوئی اسے اسی ایک حوالے سے دیکھ رہا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والی قرۃ العین جو خود پر 2 گز کا برقع لپیٹ کر کسی مرد سے اکیلے میں ملی تھی۔ اماں میں گھر جا رہی ہوں۔ سعدیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ گھر کس لیے؟ سر میں درد ہے۔ زیادہ ہے کیا؟ وہ پریشان ہو گئیں۔ بہت زیادہ، مجھے لگ رہا ہے سر درد سے پھٹ جائے گا۔ میں چلتی ہوں ساتھ۔ وہ اٹھنے لگی۔ نہیں اماں، میں چلی جاؤں گی، پھپھو ناراض ہوں گی آپ گئیں تو۔ سعدیہ رک گئیں۔ اچھا میں تمہارے ابا کو کہتی ہوں فون کروا کے، وہ آ جائیں گے لینے، تم رکو۔ وہ گھر ہوں گے، میں ابو بکر کو کہتی ہوں وہ چھوڑ آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ باہر ہوگا، دوائی لے لینا گھر جا کے۔ وہ اسے تاکید کرنے لگی۔ قرۃ العین سر ہلاتی پلٹ گئی۔ ارد گرد دیکھا، منظر دھندلا گیا، پلکیں جھپکیں، درد بڑھ گیا۔ ابو بکر مردوں کی طرف تھا، اسے کیسے بلائے؟
آپی، پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ وہ بھاری قدموں اور مسخ ہوتے دل سے آگے بڑھنے لگی۔ گھر کا مرکزی گیٹ کھلا تھا، وہاں بچے ٹھہرے تھے۔ وہ کسی کو بلانا چاہتی تھی۔ جب دروازے سے جواد اندر آیا، اسے وہاں دیکھتے ہوئے ٹھٹکا، پھر مسکراتے ہوئے اس تک آیا۔ قرت کے وجود پہ تھکن اترنے لگی۔ وہ اس شخص کا اس وقت نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ کیسی ہو ڈیئر کزن؟ شوخی سے مسکراتے اسے دیکھا۔ راستے سے ہٹ جاؤ جواد۔ اس کی آواز میں بھی تھکن اتر آئی۔ پیچھے سے دوبارہ کسی نے بلایا، آپی، اگر میں کہوں کہ اب تمہارے راستے مجھ تک آنے والے ہیں پھر؟ اس کے وجود کی تھکن گھٹن میں بدلی۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو جواد، قرۃ العین مر جائے گی اس سے پہلے۔ جواد کی مسکراہٹ غائب ہوئی، پھر وہ ایک قدم آگے ہوا۔ تمہارا یہی غرور اور تکبر مجھے اکساتا ہے قرۃ، اسی کو خاک میں ملانا ہے مجھے۔ ایک بار شادی ہونے دو، اپنے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھوں گا تمہیں۔ وہ پھنکارا۔ اس کے اندر پہلی بار کوئی طیش سا ابھرا۔ وہ شاید جواد کے چہرے کو نوچ ڈالتی اگر پیچھے سے اسے کسی کی آواز نہ آتی۔ آپی، مہر پیچھے کھڑی تھی، سانس ہلکا سا پھولا ہوا تھا۔ کب سے بلا رہی ہوں؟ اس نے رخ موڑ کر مہر کو دیکھا۔ اس کے آس پاس صرف دو آوازیں تھیں، زور سے بین ڈالتے بچے کی آواز اور دوسری، تمہاری آپی مجھے سن رہی تھی۔ وہ آواز، اس شخص کی آواز۔ گھر چلیں، اماں سے پوچھ آئی ہوں میں بھی۔ مہر نے جواد کو نظر انداز کیا۔ اگر وہ پہلے کہتی تو وہ منع کرتی تھی، لیکن ابھی اس نے سر ہلا دیا۔ جواد پہ ایک قہر بار نظر ڈالتے وہ مہر کا ہاتھ تھامتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جواد کے لبوں پہ تمسخر بھری مسکراہٹ ابھری۔ آپی؟ وہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ جلدی فاصلہ طے ہو۔ گھر نزدیک تھا، چند قدموں کے فاصلے پر آج مسافت لمبی ہو گئی تھی۔ آپ بہت مضبوط ہیں، مہر کہہ رہی تھی۔ وہ سن رہی تھی۔ قدم تیز ہو گئے۔ اس نے مہر کو جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ کہتی تو رو دیتی۔ وہ اس کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی۔ وہ مضبوطی کا بھرم قائم رہنے دینا چاہتی تھی، لیکن اب شاید اسے ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ اسے مہر کے سامنے رو لینا چاہیے۔ اسے اس کمرے میں بچے کے ساتھ اس سے زیادہ اونچی آواز میں رونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ تب رو سکی نہ اب رو سکتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اسے مضبوط سمجھنا چھوڑ دیں تاکہ وہ سب کے سامنے کھل کے رو سکے۔ گھر آ گیا تھا، دروازہ کھلا تھا۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے اندر بڑھ گئی۔ سامنے برآمدے سے ابا باہر آ رہے تھے۔ تم لوگ جلدی آ گئے؟ وہ انہیں دیکھتے حیران ہوئے۔ جی، میرے سر میں درد تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ زیادہ درد ہے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ چند سیکنڈ میں پریشان ہو گئے۔ نہیں ابا، زیادہ نہیں ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، بس ابھی جا رہا تھا۔ مہر کو لیتے جائیں، مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ اس نے آگے نہ کچھ کہا نہ کسی کا چہرہ دیکھا۔ مزید ضبط مشکل تھا۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا، نقاب اتارا، سیاہ حجاب بیڈ پہ رکھا۔ عبایا اتارنے کی ہمت نہیں تھی اور وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں میں روک رکھے آنسو بہہ نکلے۔ ضبط ٹوٹ گیا، گھٹن بڑھ گئی، لبوں سے سسکی نکلی۔ اس نے ہاتھ منہ پہ رکھ لیا۔ اللہ میرا دل۔ اس کے دل میں درد بڑھنے لگا، اذیت ہر طرف پھیل گئی۔ یہ سب کب ختم ہوگا اللہ؟ کب مجھے معافی ملے گی؟ کب اذیت ختم ہوگی؟ معافی نہ صحیح موت دے دیں۔ اس کا وجود ہچکیاں کھانے لگا۔ کیا اچھا ہوتا کہ میں مر جاتی جب نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، تبھی مر جاتی۔ اس نے سر گھٹنوں میں رکھ دیا، سیاہ ریشمی بال ارد گرد پھیل گئے۔ خدا کی زمین پر خدا کے بندوں نے اس کے لیے زندگی مشکل بنا دی تھی۔ خدا کی زمین پہ رہنے والوں نے خدا کی زمین اس پہ تنگ کر دی تھی۔ جو گناہ ہوا وہ مجھ پہ بہت بھاری ہے، لیکن اب معاف کر دیں، میری اذیت ختم کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ الفاظ ختم ہوتے گئے، سسکیاں بڑھتی گئیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روئے گئی اور اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے نعمان صاحب پھٹتے دل سے واپس پلٹے۔ برآمدے تک وہ بمشکل چلے۔ مہر برآمدے میں بیٹھی تھی، زمین کو گھورتی ہوئی۔ نعمان صاحب کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھا۔ جی؟ وہ تھکن سے اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ قرۃ کو کیا ہوا ہے؟ مہر چہرہ موڑ کے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کی ماں نور سے بحث ہوئی تھی۔ کیا وہ اسی وجہ سے پریشان ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ جو کچھ وہاں ہوا تھا وہ انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ انہیں کچھ اور بتانا چاہتی تھی۔ وہ جواد بھائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ نعمان صاحب پورے کے پورے تھم گئے۔ کیوں؟
جب ہم آ رہے تھے تو انہوں نے آپی سے کہا کہ ایک بار آپی کی ان سے شادی ہو جائے وہ انہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھیں گے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ نعمان صاحب ساکت نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ اس نے یہ کہا؟ مہر نے بس سر ہلا دیا۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ آپی کی شادی جواد بھائی سے مت کیجیے گا ابا، وہ بہت اچھی ہیں، آپ ان کے لیے کسی ایسے کو چنیے گا جو انہیں کبھی نہ رلائے۔ بہت دھیرے سے بولی۔ نعمان صاحب نے رخ موڑ لیا۔ کانوں میں کئی سال پہلے کسی کا کہا گیا جملہ گونجا تھا، میں دنیا کا آخری شخص ہوں گا جو انہیں رلائے گا۔ وہ اگلے کئی لمحے چپ رہے۔ تم نے جانا ہے شادی پہ؟ وہ بالآخر کچھ دیر بعد بولے۔ دل نہیں ہے ابا، چلی جاؤ بیٹے، پھپھو ناراض ہوں گی، میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور آپی؟ اس کی طبیعت خراب ہے، میں تمہیں چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ اس لمحے مہر کو احساس ہوا ابا قرت کے لیے ڈر گئے تھے۔ 4 سال پہلے اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، انہیں ڈر تھا وہ درد آج بھی ویسا نہ ہو۔ قرت کے کمرے کی طرف ایک نظر ڈال کر نعمان صاحب کے پیچھے بڑھ گئی۔ اس کا دل نہیں تھا جانے کا، اور دروازے سے باہر نکلتے نعمان صاحب نے اس لمحے ایک فیصلہ لیا تھا۔ صبح صبح کی نوخیزی قصبے میں بہار کی طرح چھائی تھی۔ موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، گرمیاں جانے والی تھیں۔ دور کہیں سے کسی ٹیوب ویل کے چلنے کی آواز وہاں تک آتی تھی جہاں برآمدے میں دسترخوان بچھا تھا۔ سعدیہ روٹیاں رکھ رہی تھیں۔ قرت مہر کے ساتھ بیٹھی تھی، زمین کو گھورتے ہوئے۔ ابو بکر ابھی ابھی دسترخوان پہ آیا تھا۔ سب بیٹھ گئے تو انہوں نے سب کو روٹیاں دینا شروع کر دیں۔ طبیعت ٹھیک ہے قرت؟ اس نے سر اٹھا کر نعمان صاحب کو دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ تمہاری کل مانور سے لڑائی ہوئی تھی؟ سعدیہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتی پوچھنے لگی۔ بحث ہوئی تھی؟ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ اس کی شادی والے دن ہی لڑائی کر دی اس سے؟ آپ نے مانور کو سنا تھا؟ شادی ہے تو کیا جو منہ میں آیا بولتی رہیں گی؟ اور آپی نے تو کچھ بھی نہیں بولا تھا، مانور نے ہی بحث شروع کی تھی۔ جواب مہر کی طرف سے آیا تھا۔ سعدیہ نے اسے گھورا۔ جو بھی تھا کم از کم اس طرح لڑائی تو شروع نہ کرتی دونوں۔ ارے اماں، آپ جانتی تو ہیں مانور آپی کی زبان کے آگے کھندک ہے، مجھے یقین ہے ان کا ہی سارا قصور ہوگا۔ قرت نے خاموشی سے بس ابو بکر کو دیکھا۔ وہ بہت چپ تھی، جیسے بولنے کو کچھ باقی نہ رہا ہو۔ میں کل شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید اس معاملے پہ تبصرہ کرتا، نعمان صاحب کی بات نے سب کو خاموش کروا دیا۔ کس لیے؟ کچھ اہم کام ہے بیگم، آ جاؤں گا 1-2 دن تک۔ انہوں نے قرت کو دیکھا، وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جا کیوں رہے ہیں؟ سعدیہ کو ان کا جواب ٹالنا ہضم نہیں ہوا تھا۔ ہے ایک کام، کسی پرانے شناسہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے رخ موڑ لیا۔ سعدیہ نے اس بار کچھ نہیں کہا، سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، سوائے نعمان صاحب کے جو کچھ وہ سوچ رہے تھے اور جن کے کپڑوں کی جیب میں ایک مڑا توڑا کاغذ رکھا تھا۔ اسلام آباد کے پہاڑوں پر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب ان کی ٹیکسی وہاں رکی۔ کرایہ دے کے وہ نیچے اترے، کاغذ پہ لکھا ایڈریس دیکھا، پھر سامنے کھڑے شاندار سے سفید بنگلے کو۔ کیا وہ اندر جائیں؟ کیا یہاں آنے کا فیصلہ صحیح تھا؟ انہیں عیسیٰ کو ایک کال کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھ کے ساری بات کرنا چاہتے تھے۔ سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا، پھر ایک گہرا سانس لے کے گیٹ کی طرف بڑھے۔ بیل بجانے پر اندر بیٹھا گارڈ فوراً باہر آیا۔ جی السلام علیکم، مجھے عیسیٰ حیات سے ملنا ہے۔ صاحب گھر پہ نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ ہمیں کیا معلوم بزرگ کو، مالک لوگ بتا کے تھوڑی جاتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے کو خاموش ہو گئے۔ رات ہو رہی تھی اور انہیں کل تک واپس بھی جانا تھا۔ موبائل نکال کر وقت دیکھا، پھر کاغذ کو۔ انہیں عیسیٰ کو کال کر لینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ باورچی گارڈ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے اندر چلا گیا۔ وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوئے اور نمبر ملایا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عیسیٰ کا نمبر اب بھی یہی تھا یا نہیں، اگر تھا بھی تو وہ ان کی کال اٹھائے گا یا نہیں۔ معلوم نہیں وہ کون سا احساس تھا یا کون سی قوت تھی جو وہ یہاں چلے آئے تھے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی، ان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ عیسیٰ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے کال کاٹ کر دوبارہ سے ملائی، دوسری اور آخری مرتبہ۔ اب یا تو وہ کال اٹھا لے گا یا وہ واپس چلے جائیں گے۔ گھنٹی کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.
اللہ حافظ.